بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ دست کوزاگر قسط نمبر 73 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ رات کو عالیان اور ریاض غفار معمول سے خاصی تاخیر سے گھر لوٹے۔ ایک جاپانی کمپنی کے ساتھ طویل تھکا دینے والی میٹنگ نے ان دونوں کو ہی الجھائے رکھا تھا۔ وہ دونوں بغیر کپڑے بدلے سیدھا ہاتھ منہ دھو کر کھانے کی میز پر آ گئے۔ نانی اماں تو مغرب کے بعد ہی کھانا کھا لیا کرتی تھیں، لہٰذا ریاض غفار نے صرف بریرہ کے متعلق پوچھا۔ انہیں یقین تھا ان کی بیٹی ان کا کھانے پر انتظار کر رہی ہوگی، مگر سردارہ کے منہ سے یہ سن کر کہ بریرہ اور نانی اماں کو حامد واپس گاؤں لے گئے، وہ دونوں ہی ٹھٹک گئے اور شگفتہ، کیا اس نے کھانا کھا لیا؟ ریاض غفار نے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے منع کر دیا، انہیں بھوک نہیں ہے۔ ریاض غفار اور عالیہ نے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، پھر دونوں ہی ایک ساتھ ٹیبل پر سے اٹھے اور سیدھا شگفتہ غفار کے سر پر پہنچ گئے۔ پہلے تو وہ بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں تھی اور سر منہ لپیٹے پڑی رہیں۔ آخر ریاض غفار کے جھنجھلانے پر بستر سے اٹھ بیٹھیں اور باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگیں۔ ہاں، آپ بھی مجھ پر غصہ کر لیں، ساری غلطی میری ہے، سارا قصور میرا ہے۔ اماں بھی مجھ سے ناراض ہیں، بریرہ بھی، ابرار سے زیادہ مجھ سے خوفزدہ ہیں کہ میں ہی اس کا گھر برباد کروں گی۔ ابرار کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ریاض غفار تب گئے۔ ہوا یہ ہے کہ مجھے اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے، گھر کے نوکروں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ شگفتہ غفار بھی تڑک کر بولیں، کیا مطلب؟ ریاض غفار ٹھٹک کر بولے، مجھے اپنے دوستوں کے سامنے اس سے یہ پتہ چلا کہ عالیان رومیلا کو شاپنگ پر لے گیا تھا۔ ریاض غفار اور عالیان دونوں چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ریاض غفار کا انداز تصدیق کرنے والا تھا، جبکہ عالیان کی نظروں میں شدید حیرت تھی۔ آپ نے اس بات کو لے کر کہیں اپنے دوستوں کے سامنے تو کوئی ہنگامہ نہیں کر دیا؟ عالیان نے بے یقینی سے پوچھا۔ تمہیں صرف ہنگامے کی پڑی ہے، یہ احساس نہیں کہ میرے دل پر کیا بیتی؟ شگفتہ غفار جذباتی انداز میں بولیں۔ عالیان نے لب بھینچے، جیسے خود کو بمشکل کچھ کہنے سے روکا، جبکہ ریاض غفار بنائے ہوئے انداز میں ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولے، ان سب باتوں کا اماں اور بریرہ کے گاؤں جانے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، وہ دونوں بس ایسے ہی ناراض ہو کر چلی گئیں۔ مجھے رومیلا پر غصہ تھا اور اس وقت وہ منحوس یونیورسٹی سے گھر پر آ بھی گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس نے ہمت کیسے کی میرے بیٹے کے ساتھ بازار جانے کی؟ بس اماں اور بریرہ دونوں کو یہ بات بری لگ گئی۔ شگفتہ غفار غم و غصے سے بے حال ہو رہی تھی۔ ریاض غفار اور عالیان کتنی دیر حیرانی سے انہیں دیکھتے رہے۔ آخر ریاض غفار کی حیرت غصے میں بدلنی شروع ہوئی اور وہ چبا کر بولے، تم نے اماں اور اپنے دوستوں کے سامنے یہ بات کہی کہ رومیلا نے عالیان کے ساتھ بازار جانے کی ہمت کیسے کی؟ دوستوں کا مجھے یاد نہیں کہ وہ موجود تھیں یا نہیں، البتہ غصے میں نے ان کے سامنے ہی بات شروع کر دی تھی۔ شگفتہ غفار عجیب روکھے پن سے بولیں، تو تمہارے غصے کو دیکھ کر کسی نے پوچھا نہیں کہ اگر تمہاری بہو تمہارے بیٹے کے ساتھ چلی گئی تو ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو تمہیں آگ لگی ہے؟ ریاض غفار اس قدر تپے ہوئے تھے کہ شگفتہ غفار شاکی نظروں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ ان کے اس لب و لہجے پر بریرہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، ابرار کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ رویہ سب کو مشکوک کر دے گا اور یہ راز خود بخود فاش ہو جائے گا۔ ریاض غفار انہیں خاموش دیکھ کر غرا کر بولے تو عالیان سرد سے لہجے میں ان کے جملے کی تصحیح کرنے لگا، یہ راز فاش ہو چکا ہے، نانی اماں بہت کچھ سمجھ گئی ہیں، تبھی وہ گاؤں سے حامد کو بلا کر ہم سے ملے بغیر واپس چلی گئیں۔ ریاض غفار کچھ تفکر سے عالیان کو دیکھنے لگے، جیسے انہیں بھی عالیان کی بات سچ لگ رہی ہو۔ البتہ شگفتہ غفار نے اختلاف کرتے ہوئے کہا، وہ کچھ نہیں سمجھی ہیں، صرف پوچھ رہی تھی کہ میں رومیلا کو اتنا ناپسند کیوں کرتی ہوں۔ ظاہری سی بات ہے، میں سچ تو بتا نہیں سکتی تھی، لہٰذا میں خاموش رہی، مگر بریرہ نے خاصا اوور ریئیکٹ کیا۔ اس کی باتوں سے اگر اماں کو کچھ اندازہ ہو گیا ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ شگفتہ غفار نے بڑی ڈٹائی سے اپنا دامن بچا لیا تو ریاض غفار کو شدید غصہ آ گیا۔ بریرہ نے کوئی ریئیکٹ کیا نہیں، جو کیا ہے تم نے کیا ہے اور مستقل تم ہی سب کر رہی ہو۔ مجھ پر چلانے کے بجائے ایک بار عالیان سے یہ تو پوچھ لیں کہ وہ اسے شاپنگ پر لے کیوں گیا تھا۔
شگفتہ غفار نے ڈٹائی کی حد کر دی تھی۔ ابھی وہ انہوں نے روحانسی ہوتے ہوئے مظلوم بن کر کہا تو ریاض غفار چیخ پڑے، شگفتہ مجھے ہاتھ اٹھانے پر مجبور مت کرو، وہ بھی جوان بیٹے کے سامنے۔ شگفتہ غفار کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ وہ ریاض غفار کے منہ سے ایسی کسی بات کی توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جب خود کو غلط ہی نہیں مان رہی تھی تو ریاض غفار کا خود پر چلانا، غصہ کرنا کیسے صحیح مان لیتی، جبکہ ریاض غفار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شگفتہ غفار کو اٹھا کر چھت سے نیچے پھینک دیں۔ ان کی بیٹی آج شگفتہ غفار کی وجہ سے ان سے ملے بغیر چلی گئی۔ پتہ نہیں وہ نانی اماں کے سامنے کتنی شرمندہ ہوئی ہوگی، جانے اس کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ ڈیڈی ڈیڈی آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ عالیہ نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ کیسے ریلیکس ہو جاؤں؟ باتیں سنی ہیں تم نے اپنی ماں کی؟ ریاض غفار بنا کر بولے۔ ممی سے بھی بات کرتا ہوں، آپ جائیں یہاں سے۔ عالیہ نے ایک نظر ماں کے چہرے پر ڈالی جو ریاض غفار کی بات سن کر صدمے سے سفید پڑ گیا تھا۔ ریاض غفار عالیہ کی بات پر فوراً کچھ نہیں بولے۔ کچھ دیر وہ کھڑے غصے سے انجان بنی بیٹھی شگفتہ غفار کو گھورتے رہے، پھر پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ عالیہ کو بھی غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر اسے پتہ تھا اس معاملے کو غصے سے نہیں بلکہ سمجھداری سے سلجھانا تھا، لہٰذا وہ اپنے اوپر ضبط کو تان کرتا ان کے نزدیک چلا آیا اور ان کے سامنے بستر پر بیٹھ گیا۔ ہم سب جانتے ہیں آپ رومیلا سے نفرت کرتی ہیں، میں آپ کی نفرت کو غلط نہیں کہوں گا، لیکن اس کا اظہار جب آپ دوسروں کے سامنے کرتی ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم سب کا تماشا بنتا ہے، لوگ جتنا مشکوک ہوں گے اتنا ہی کرے دیں گے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ بریرہ کے اغوا کی بات سب کو پتہ چل جائے؟ بیٹی کی نرمی سے بات کرنے پر شگفتہ غفار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور ایک بار پھر مظلوم بنتے ہوئے روٹھے پن سے بولیں، تو کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ میں بھڑکنے پر مجبور ہو جاؤں؟ تمہیں نہیں پتہ وہ بہت چالاک ہے، تم پر ڈورے ڈال رہی ہے اور تم اس کے جال میں پھنستے جا رہے ہو۔ وہ مجھے نہیں پھنسا رہی، میں خود اسے شاپنگ پر لے گیا تھا، اس نے یونیورسٹی جوائن کی تھی اور اس کے پاس کپڑے تک نہیں تھے۔ لوگ نہیں جانتے کہ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ میری بیوی ہے، اس کے اسٹینڈرڈ سے رہنے یا نہ رہنے سے میری عزت پر حرف آتا ہے۔ عالیہ دل ہی دل میں زچ ہو جانے کے باوجود رسانیت سے بولا، اسی بات کا تو وہ فائدہ اٹھا رہی ہے کہ دنیا کی نظر میں وہ تمہاری بیوی ہے، اور دیکھ لینا ایک دن وہ سچ مچ تمہاری بیوی بن جائے گی۔ شگفتہ غفار نے دانت پیسے۔ وہ فائدہ نہیں اٹھا رہی، انسیکیور فیل کر رہی ہیں، اور آپ ساری زندگی ایسے ہی ہنگامی کرتے رہیں گی، کبھی کسی کے سامنے تو کبھی کسی کے سامنے۔ ہم نے بریرہ کا گھر تو بسا لیا، لیکن اپنے گھر کا سکون ختم کر لیا۔ میں رومیلا کو اپنا نہیں سکتا کیونکہ اس گھر میں کبھی بہو کا درجہ نہیں ملے گا۔ میں دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا، جس لڑکی کو آپ برداشت نہیں کر پا رہی اس کی سوتن کیسے سہیں گی؟ میری زندگی تو اور اجیرن ہو جائے گی۔ آخر میں کروں تو کیا کروں؟ عالیہ کی بات پر وہ تڑپ اٹھیں۔ اسی لیے تو مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے جس نے میرے دونوں بچوں کی زندگی جہنم بنا دی۔ اس سے نہیں، ہم نے خود اپنی زندگی جہنم بنائی ہے۔ ہم نے صرف بدنامی کے ڈر سے اس کے بھائی کی شرط مان لی۔ اگر اس وقت میں نے ذرا سا بھی خود غرض بن کر رومیلا سے شادی سے انکار کر دیا ہوتا تو آج اس ذہنی کرب سے نہ گزر رہا ہوتا۔ میں نے ابرار کے بارے میں سب پتہ کرایا ہے، وہ کوئی جرائم پیشہ آدمی نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ ہے۔ اگر ہم لوگ اس وقت بارات لانے سے انکار کر دیتے تو بریرہ کو ایسے ہی چھوڑ دیتا۔ میں نے بہن کا گھر بچانے کے لیے اپنی زندگی تباہ کر لی۔ عالیہ بڑی سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ شگفتہ غفار کچھ چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہ اگر بریرہ کو نہ چھوڑتا تو بھی ہم لوگوں کی زندگی جہنم بنی ہوتی۔ تم نے اس وقت جو فیصلہ کیا بالکل صحیح کیا۔ تم بہن کی زندگی اور عزت بچا کر پچھتا رہے ہو۔ شگفتہ غفار حیرانی سے بولی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ان کا بیٹا یہ سب کہہ رہا ہے۔ وہ بغور سے دیکھنے لگیں، جس کا چہرہ پرسوز نہیں البتہ پرسوچ ضرور تھا۔ بریرہ کی عزت اور زندگی ابرار کے پاس محفوظ تھی، بس ہم لوگ کچھ زیادہ ہی گھبرا گئے تھے، یا شاید ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں تمہاری بات سے بالکل متفق نہیں ہوں، شگفتہ غفار ایک دم سختی سے بولی۔ تم شاید اس وقت کی شدتوں کو بھول گئے، مگر مجھے سب یاد ہے۔ وہ لوگ ایک لڑکی کو اغوا کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان سے کسی قسم کی انسانیت کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ ہم لوگ اس وقت گھبرائے نہیں تھے،
بلکہ ہم لوگوں نے وہی کیا جو ان حالات میں کوئی بھی کرتا۔ بریرہ ساتھ خیریت کے گھر آ گئی، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ شگفتہ غفار کی بات پر علیان بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، اگر آپ کے لیے بریرہ کے ساتھ خیریت سے گھر آ جانے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے تو آج آپ ہر وقت شکوہ گناہ کیوں رہتی ہیں؟ رومیلا کو دیکھتے ہی آپ کے اندر نفرت کا ایک سیلاب کیوں امٹنے لگتا ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اس کے بھائی نے آپ کی بیٹی کو عزت سے گھر پہنچا دیا؟ آپ کیوں ہر وقت یہ سوچ کر انگاروں پر لوٹتی ہیں کہ اس کے بھائی نے آپ کی بیٹی کو اغوا کیا تھا اور آپ کے ایک ہی بیٹے کو ایک زبردستی کی شادی پر مجبور کر دیا؟ ممی، جس طرح حادثوں سے زندگی رک نہیں جاتی، ٹھیک اسی طرح ایک کامیابی پر زندگی بھر خوش بھی نہیں ہوا جا سکتا۔ اس وقت بریرہ کو بچانے کے لیے ہمیں جو صحیح لگا وہ ہم نے کیا، لیکن اب وہ وقت گزر گیا ہے۔ اب ہمارے سامنے دوسرے مسائل ہیں، اب ہمیں ان سے نمٹنا ہے، جس میں سر فہرست گھر کا سکون ہے، جو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ عالیان کے عجیب و غریب لہجے پر شگفتہ غفار الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ تم کیا سوچ رہے ہو عالیان؟ تمہارے ارادے کیا ہیں؟ عالیان جیسے کسی سوچ سے چونک کر انہیں دیکھنے لگا اور دیکھتا چلا گیا، مگر شگفتہ غفار کو بدستور اپنی جانب سوالیہ انداز میں دیکھتا پا کر اسے کہنا پڑا، میں رومیلا کو طلاق دے رہا ہوں۔ شگفتہ غفار کو لگا جیسے ان کے سر پر کوئی بم پھٹ گیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عالیان کو دیکھنے لگیں۔ عالیان، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کانپتی آواز میں بولا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ عالیان ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، فیصلہ؟ شگفتہ غفار نے بے یقینی سے دہرایا، جی ممی، میں مشورہ نہیں کر رہا، میں فیصلہ سنا رہا ہوں۔ میں نے ڈائیورس پیپر تک بنوا لیے ہیں۔ میں اس روز روز کی چیخ چیخ سے تنگ آ گیا ہوں۔ عالیان کے چہرے پر مذاق کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ پوری سنجیدگی سے بول رہا تھا، پھر یہ وقت کوئی مذاق کا تھا بھی نہیں، اور نہ ہی ایسی باتیں مذاق میں کی جاتی ہیں۔ عالیان، شگفتہ غفار سے بولا نہیں جا رہا تھا، پھر بھی وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگیں، ابرار حامد کو سب بتا دے گا، بریرہ کا گھر اجڑ جائے گا۔ اس طرح خوف پر مبنی رشتہ ویسے بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ حامد اگر بریرہ سے محبت کرتا ہے تو یہ سب جاننے کے بعد بھی اسے نہیں چھوڑے گا۔ یہ تم کون سی فلمی باتیں کر رہے ہو؟ مرد خواہ چاہے جو بھی کرے، عورت کے کردار پر شک کی پرچھائی تک برداشت نہیں کر سکتا، اور یہاں تو صرف شک نہیں، ایک دھوکے والی بات ہے۔ اتنا کچھ ہوا اور ہم سب چھپا گئے، بریرہ برباد ہوگی، میرا میکا بھی چھٹ جائے گا۔ شگفتہ غفار کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تیر رہا تھا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں ساری زندگی اس لڑکی کو برداشت کرتا رہوں؟ مجھے ایک نارمل بیوی چاہیے جسے گھر میں گھر کے فرد کی حیثیت حاصل ہو۔ آپ کے اس کے بیچ کبھی ساس بہو والی روایتی جھڑپ ہو جاتی تو وہ ایک نارمل بات ہے، لیکن جس لڑکی سے آپ اتنی نفرت کرتی ہیں، اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی، اس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ ہر آئے گئے کے سامنے روز تماشے ہو رہے ہوں گے۔ میری بیوی اگر ذلیل ہوتی ہے تو بے عزتی میری بھی ہوتی ہے۔ میں اسے نارمل بیوی کی طرح کہیں لے جا نہیں سکتا، یعنی اپنی زندگی انجوائے ہی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے آپ کو ذرا سا بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں، تو آخر ساری قربانی میں ہی کیوں دوں؟ آج نانی اماں کو شک ہو گیا ہے، کل کو دوسروں کو بھی ہو جائے گا۔ نانی اماں مستقل بریرہ کو اتنا کرے دیں گی کہ ایک دن کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر بریرہ انہیں سب سچ بتا دے گی۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس راز کی حفاظت تم خود نہیں کر سکتے، اس کی حفاظت کوئی دوسرا بھی نہیں کر سکتا۔ نانی اماں کے ذریعے یہ بات دوسروں کو پتہ چل ہی جائے گی۔ ہم بلا وجہ ایک ایسی بات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے ہم خود ہی اچھال رہے ہیں، عالیان کہتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ کے ساتھ شگفتہ غفار کی بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہیں کسی کل چین نہیں آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کسی بھی طرح طلاق کا خیال عالیان کے ذہن سے کھرچ کر پھینک دیں، مگر وہ جس طرح بات کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا ہر پہلو پر سوچے بیٹھا ہے۔ عالیان، تم جذباتی ہو رہے ہو۔ تم یقین کرو آئندہ میں کسی کے سامنے کچھ نہیں کہوں گی۔ میں رومیلا کو بہو کی حیثیت سے قبول نہیں کر سکتی، لیکن میں اس کی طرف سے لا تعلق بن جاؤں گی۔ میں اس کے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گی۔ شگفتہ غفار جلدی جلدی لجاجت سے کہنے لگیں، وہ بات مت کریں جس کے بارے میں آپ خود بھی جانتی ہیں کہ آپ اسے نہیں نبھا سکتی، اور پھر میں نے شادی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں اسے ہمیشہ کے لیے نہیں اپنا رہا، ایک دن میں اسے جان چھڑا لوں گا۔ آپ جانتی ہیں میں جو کہتا ہوں اس پر قائم رہتا ہوں۔ ابرار نے یہی سوچ کر یہ شادی کی تھی کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اور ہوتے ہیں جو سمجھوتے کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے یہی سوچ کر میرا نام استعمال کر کے
لڑکی سے دوستی کی تھی کہ میں کچھ دن ناراض رہ کر تھک جاؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن میں نے آج تک اس سے وہ دوبارہ بات نہیں کی۔ عالیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ اس کے لہجے سے اس کے اندر کے غصہ اور اپنی بات پر اڑے رہنے کی ضد صاف محسوس ہو رہی تھی۔ شگفتہ غفار بھی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ گئیں، لیکن عالیہ بریرہ، میں کہہ رہا ہوں آج نہیں تو کل حامد سب جان ہی جائے گا۔ پھر کیا فائدہ اتنی تکلیف اور ذہنی اذیت سہنے کا؟ عالیہ نے چڑے ہوئے انداز میں ان کی بات کاٹ دی۔ وہ تو کچھ سننے کے لیے ہی تیار نہیں تھا، تو وہ لج کر کہنے لگیں، یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے عالیہ؟ میں نے تو تمہاری آنکھوں میں رومیلا کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ میری نظریں اتنا بڑا دھوکہ تو نہیں کھا سکتی۔ یہی تو خوف ہے آپ کا، جو ہم سب کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ عالیہ تلخی سے بولا، خوف نہیں، میرا مشاہدہ ہے، اور ایک ماں اپنی اولاد کے متعلق اتنا غلط اندازہ نہیں لگا سکتی۔ شگفتہ غفار پورے وثوق سے بولی تو عالیہ فوری طور پر کچھ نہ بولا اور خاموشی سے کھڑکی میں کھڑا رہا۔ پھر اچانک گہرا سانس کھینچتے ہوئے ان کی طرف پلٹ گیا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے اس نے پشت کھڑکی کے شیشے سے ٹکا لی۔ رومیلا اچھی لڑکی ہے، مجھے واقعی پسند ہے۔ اگر عام حالات میں میری اس سے شادی ہوئی ہوتی تو میں اس کی رفاقت میں بہت خوش ہوتا، لیکن جن حالات میں میں نے اسے اپنایا ہے، آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں اسے اتنی آسانی سے قبول کر لوں گا؟ اس طرح تو ابرار جیت جائے گا۔ عالیہ بڑے سکون سے بات کر رہا تھا، لیکن بہن کی زندگی تباہ کر کے اگر تم نے ابرار کو ہرا بھی دیا تو کیا فائدہ؟ اسے اپنے فیصلے پر اٹل دیکھ کر شگفتہ غفار شکست خوردہ لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، اگر آپ اسے ویسے ہی اپنا لیں جیسے آپ اپنے چاؤ اور ارمانوں سے بیائی بہو کو رکھتی تو میں اپنا فیصلہ بدل دیتا ہوں۔ عالیہ کی بات پر کچھ روحانسی سی ہو گئیں۔ عالیہ، یہ میرے اختیار سے باہر کی چیز ہے، میں اس کے ساتھ اپنا رویہ بہتر تو کر سکتی ہوں، لیکن اس سے خلوص اور محبت نہیں۔ آپ اس کے ساتھ رویہ بہتر بھی نہیں کر سکتی۔ میں جب اس سے باتیں کروں گا، اس کے ساتھ کہیں باہر جاؤں گا، اسے گھمانے لے جاؤں گا، آپ ایسے ہی گھر میں شو ڈاؤن کیا کریں گی جیسے آپ اب تک کرتی آئی ہیں۔ جب آپ کو اس سے اتنی نفرت ہے تو میں اس سے کیسے محبت کر سکتا ہوں؟ عالیہ بڑی صاف گوئی سے بول رہا تھا۔ شگفتہ غفار نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن وہ محض 2-3 گھڑی گہری سانس کھینچ کر رہ گئیں، جیسے کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہو ہی نہیں۔ وہ عالیہ سے متفق تھیں، بس بریرہ کا خیال انہیں بے چین کیے دے رہا تھا۔ عالیہ کچھ دیر ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر بغیر کچھ بولے کمرے سے نکل گیا۔